آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انبیاء کرام پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ ہر نبی نے سب سے پہلی اپنی قوم کو یہی دعوت دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے والد، آپ ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اطاعت و فرما برداری کے جس راستے پر ابراہیم علیہ السلام خود چلے، اس پر اپنی بچوں کو بھی چلایا۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے بچے کو ذبح کرنے کا مطالبہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خلیل کا درجہ نہیں ملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہے۔ ان گنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع سیرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال احد الظالمین۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ عرض کرنے لگے کہ میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ محترم سامعین، ہمارے سامنے دو مناسبتیں ہیں، پہلی مناسبت حج کی اور دوسری مناسبت عید الاضحیٰ کی۔ یہ دونوں مناسبتوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات سے بہت گہرا تعلق ہے، ان کا حج کا اور قربانی کا تعلق، اسی لیے مناسب سمجھا گیا کہ آپ حضرات کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے۔ امت محمدیہ کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے بہت گہرا ہے۔ ویسے تو ہمارا ایمان تمام انبیاء کرام پر ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انبیاء کرام پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس امت محمدیہ کا تعلق بہت گہرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ملت ابیکم ابراہیم، یعنی تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اس امت کے روحانی والد ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ نہ ہی نہیں بلکہ ہمارا نام مسلم، یہ نام بھی ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد فرمایا، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، یعنی وہی ہے جس نے تمہیں مسلمان کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو مسلم کہا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس امت کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا، لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج فرض کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام
جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر ٹھہر کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس پتھر پر جم گئے۔ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کو مستحب قرار دیا، یعنی طواف کرنے کے بعد جب 2 رکعت مسنون نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جاتی ہے اسے مستحب کہا گیا۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تو فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، یعنی خانہ کعبہ کی ہر ایک اینٹ توحید کی بنیاد پر رکھی جا رہی تھی، اسی لیے اللہ نے کہا اللہ تشرک بی شیئا، یعنی میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا، وطہر بیتی للطائفین، اور میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے معراج کے موقع پر ہوئی۔ معراج کی رات جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد اپنی امت کو میرا سلام پہنچانا اور اپنی امت کو بتاؤ کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ مٹی ہے، جنت کا پانی بڑا ہی میٹھا ہے، اس کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اور جنت یہ چٹیل میدان ہے۔ مومن اس چٹیل میدان کو درختوں اور پودوں کے ذریعے آباد کر سکتا ہے۔ جو مومن سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہے گا تو مومن کے لیے جنت میں پودے لگائے جائیں گے اور مومن جنت کے چٹیل میدان کو آباد کر سکیں گا۔ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ کے لیے سلام بھیجا، اس کے بعد امت محمدیہ کو ابراہیم علیہ السلام نے جنت کی خصوصیت سے آگاہ کیا اور جنت کو کس طرح مومن آباد کر سکتا اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ مومن دنیا میں کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے تاکہ اس ذکر کے ذریعے سے مومن کی جنت آباد ہو جائے۔ اسی طرح تمام سامعین تمام انبیاء کرام ہمارے لیے نمونہ ہیں، تمام انبیاء کرام ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اس امت کے لیے اسوہ ہے۔ فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے نمایاں پہلو ہیں جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس میں سے چند پہلوؤں کو ہم جانتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا اسوہ وہ توحید کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر نازل کیے ان سب کا اولین مقصد، ان کا سب سے پہلا مشن توحید تھا، یعنی لوگوں کو شرک کی ظلمتوں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لانا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگانا۔ اسی لیے ہر نبی نے سب سے پہلی اپنی قوم کو یہی دعوت دی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا کام، لوگوں کو شرک سے بیزار کرنے کا کام سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا۔ ہمارے لیے ایک اس میں بہت بڑا اسوہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی دعوت کا کام کرے، کوئی اصلاح کا کام کرے تو سب سے پہلے شروعات اپنے نفس سے کرے، اس کے بعد اپنے گھر والوں سے کرے۔ اگر ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، اگر ہم معاشرے کو توحید کی طرف لانا چاہتے ہیں اور اگر ہم اپنے گھر کو نظر انداز کر دیں تو ہم مکمل طور پر معاشرے کی اصلاح میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ معاشرے کی اصلاح میں کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو ان اوصاف حمیدہ سے متصف کریں، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اس کے بعد معاشرے کی اصلاح کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو مخاطب کر کے فرمایا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے کافر والد کو مخاطب کر کر کہتے ہیں کہ اے والد آپ ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں
جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں اور والد کے ساتھ بڑا پیارا خطاب کر رہے ہیں، یا ابتی کہہ کر، اے میرے والد، اے میرے ابا جان۔ اس سے ہمیں یہ اسوہ ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے والدین اسلام قبول نہیں کیے یا وہ شرک میں ملوث ہے تو بھی ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، دنیاوی معاملے میں ہمیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ میرے پاس تشریف لائی ہے اور وہ مشرکہ ہے، میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر والدین مشرک ہے، والدین کفر ہے، توحید پرست نہیں ہے، تب بھی ہم ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں حسن سلوک کریں گے۔ اسی طرح جب والد کو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو والد نے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے کہا، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ اگر باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، جو میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے سنسار کرنے کی دھمکی دی اور گھر سے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل حالات میں والد کو گھر سے نکلتے وقت مخاطب کر کے کہا، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں دھتکار دیا، سنسار کرنے کی دھمکی دی، اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام والد کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو اور میں آپ کے اللہ کے دربار میں آپ کے لیے بخشش طلب کرتے رہوں گا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود بھی وہ خود اپنے والد کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اسلام قبول کر لے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ان کی ہدایت نہیں دے سکتے تھے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے نوح علیہ السلام نے ان کے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے میری کشتی میں سوار ہو جا، لیکن ان کا بیٹا انکار کر دیا اور وہ سیلاب میں غرقاب ہو گیا۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، کوئی نبی یا کوئی ولی اپنے کسی قریبی کو بھی، اپنی کسی رشتہ دار کو بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر سے نکلا اور جب قوم کو دعوت دینے لگے اور قوم نے دعوت کا انکار کر دیا، ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام قوم کے بت کدے میں داخل ہوئے اور تمام بتوں کو توڑ دیا اور جو کھڑہالی تھی وہ بڑے بت کے گلے میں لٹکا دی۔ جب قوم والوں نے آ کر دیکھا تو آپس میں باتیں ہونے لگی اور کہا کہ یہ ابراہیم کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے بڑے معبود سے پوچھ لو۔ جب قوم والوں کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو قوم والوں نے کہا کہ آنکھ جلاؤ اور اپنے بتوں کی مدد کرو، لہٰذا آنکھ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آنکھ میں ڈال دیا گیا۔ یہاں ذرا ملاحظہ کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا توکل کہ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ میں ڈالے جانے پر کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ سے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرات اسی طرح دوسرا جو اسوہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے وہ ہے اپنی ذریت، اپنی اولاد کی فکر، اطاعت و فرما برداری کے جس راستے پر ابراہیم علیہ السلام خود چلے اس پر اپنی بچوں کو بھی چلایا، جہاں خود استقامت دکھائی وہاں پر اپنی اولاد کو استقامت دکھانے کی تلقین کی۔ اللہ کی ہدایت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی فکر کی، ان کی ہدایت کی فکر کی، ان کے اخلاق کی، ان کے کردار کی، ان کے حسن سلوک کی۔ تو ماں باپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ جہاں آپ خود توحید پرست ہے وہاں اپنے اولاد کو توحید پرست بنانے کی فکر کرنی چاہیے، جہاں آپ نمازی ہے وہاں اپنے اولاد کو بھی نمازی بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اولاد کے اخلاق کی فکر کرنی چاہیے، ان کے کردار کی فکر کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو فوری ابراہیم علیہ السلام امامت کے منصب پر فائز ہوتے ہی خوش نہیں ہو گئے، بلکہ انہیں اپنی اولاد کی فکر لاحق ہوئی۔ انہیں فوری اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا قال ومن ذریتی، اے اللہ میری ذریت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے۔ حضرات
اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صرف اپنے لیے دعا نہیں کی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام جب بھی اپنے لیے دعا کرتے تھے تو ساتھ میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قرآن میں نقل کیا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو شرک کے فتنے سے بچا لے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اطاعت و فرما برداری کے جس راستے پر چلے، اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر چلنے کی وصیت کی۔ قرآن فرماتا ہے وَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی وصیت کی کہ وہ بھی سیدھی راہ پر چلے، صراط مستقیم پر چلے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اسی فکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بڑے اعزاز سے نوازا۔ ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تبارک و تعالی سے اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کی فکر کر کے تڑپ جایا کرتے تھے۔ اسی تڑپ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اعزاز سے نوازا کہ قیامت تک، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اسماعیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اکرام دنیا میں مبعوث ہوئے وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس دنیا میں سب سے اعلیٰ عزت اور شرف والا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف نبی اللہ و ابن نبی اللہ و ابن نبی اللہ و ابن خلیل اللہ، یعنی یوسف علیہ السلام خود نبی ہے اور وہ نبی کے بیٹے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام خود نبی ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والی 3 نسلوں کو لگاتار نبی بنایا۔ بہت سارے انبیاء کرام مبعوث ہوئے لیکن ان کے درمیان بہت سا وقفہ تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے کوئی وقفہ نہیں رکھا بلکہ لگاتار انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا رہا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک اور جو ہمیں اسوہ اور سبق ملتا ہے وہ غیر معمولی جذب اطاعت تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی ابراہیم علیہ السلام سے اطاعت کا تقاضا کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی بچے کو مکہ میں چھوڑ کر آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی بیوی اور بچے کو مکہ میں چھوڑ دیا۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے بچے کو ذبح کرنے کا مطالبہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی جب کبھی اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے اطاعت کا تقاضا کیا تو انہوں نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَا سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی دنیا میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ اور سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسی جذبے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے آزمائشوں سے گزارا۔ جب ابراہیم علیہ السلام مختلف آزمائشوں سے گزرے اور انہوں نے ان آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہیں خصوصی تقرب حاصل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بڑا اعزاز دیتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا۔ خلیل کا مطلب محبت اور دوستی میں جو سب سے اونچا مرتبہ ہوتا ہے وہ خلیل ہے۔ ابراہیم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل میں ساتھ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے مراحل میں تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل تو صرف اللہ ہے۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خلیل کا درجہ نہیں ملا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیل کا درجہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور اس درجے پر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا تھا۔ اسی
اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک اور اسوہ ملتا ہے، وہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرنا، کہ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہماری جانب سے اسے قبول فرما۔ اس سے ہمیں یہ اسوہ ملتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی عمل کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں، اور جب عمل کرتے ہیں تو اس کی قبولیت کی فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرے۔ یہ ہمارے اسلاف کا عمل تھا، یہ نیک صالحین لوگوں کا عمل تھا، یہ انبیاء کا عمل تھا۔ مریم علیہ السلام کی والدہ، جب مریم علیہ السلام ان کی پیٹ میں تھی تو ان کی والدہ نے نظر مانا، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ نظر مان رہی ہے کہ اللہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے میں تیرے لیے اسے وقف کرتی ہوں۔ اس کے باوجود بھی مریم علیہ السلام کی والدہ کے خوف ہے کہ کہیں میرا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رد نہ ہو جائے، اسی لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوری دعا کرتی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اسی طرح ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی عمل کرتے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کرتے تھے کہ ہمارے عمل کو قبول کر لے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان گزر جاتا تو رمضان کے گزرنے کے 6 مہینے بعد تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان میں کیے گئے اعمال کے قبول ہونے کی دعا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس کے لیے قبولیت کی دعا کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے انبیاء کرام اور اسلاف کرام کی زندگی کو نمونہ بناتے ہوئے ہمیں توحید پر قائم رہتے ہوئے نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔